اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام میں جاری تھا۔ السلام علیکم۔ ماجرا جہاں تک آپ پہنچا تھا کہ جب مصر کی خواتین نے چمگوئیاں شروع کیں زلیخا کے حوالے سے اور خاندان وزارت عظمیٰ کو ذلیل کرنا شروع کیا اور آئے دن نئی بات وہاں پہ زلیخا نے اہتمام کیا اپنی ظاہری آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کو دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کو حاضر کیا اور اس کے بعد سب کے منہ کو انہوں نے بند کر دیا۔ ایک نقطہ جو اخلاقی شاید پہلے بھی اشارہ کیا ہو کہ اخلاقی نکات میں پھر وہ جو دقت علمی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اخلاقی مطالب کی وجہ سے بعض علمی مطالب ذبح ہو جاتے ہیں، یعنی علمی اعتبار سے ان کا معیار گر جاتا ہے، اور خصوصاً اخلاقی مطالب کو بیان کرنے کے لیے چونکہ توجہ انسان کی اس ایک خاص نقطے کی طرف ہوتی ہے، اس نقطے کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ بعض مقدمات اگر وہ علم سے گر بھی جائیں یا علمی نہ بھی ہوں یا چہ بسا باطل ہی کیوں نہ ہوں، ان کی طرف انسان کی توجہ نہیں جاتی۔ جس طرح کے کئی ایک داستانیں ہیں جو معصومین علیہ السلام کے عنوان سے بیان کی گئی ہیں، جبکہ ان کے مقدمات و پشتوانے کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اصلاً اس قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثلا پیغمبر اسلام کے لیے ہے کہ رات کو سوئے اور بستر نرم تھا، نرم بستر کی وجہ سے وہ روایت کے جملے کہ منعتنی اللیلہ الصلاۃ، آج کی رات نماز شب سے مجھے اس بستر نے محروم کر دیا۔ اب وہ نقطہ اخلاقی سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو رفاہ میں نہیں ہونا چاہیے، آسائش میں نہیں ہونا چاہیے، ناز و نعمت میں نہیں ہونا چاہیے۔ خوب یہ نقطہ اخلاقی بیان کرنے کے لیے کیا کیا، پیچھے پورا سید الانبیاء کو مقام عصمت سے گرا دیا۔ اخلاقی نکات یوں ہی ہوتے ہیں، البتہ معمولاً ایسے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اخلاقی کتب کی ایک بازبینی کی ضرورت ہے۔ بعض بزرگان کے بقول مرحوم ہو گئے، وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے تو جتنی اخلاقی کتب میں سب کو جلا دوں، چونکہ اخلاقی روایات جب یہ دیکھتے ہیں نہ پھر سند کی بررسی کرتے ہیں، نہ مبانی اعتقادی کی بررسی کرتے ہیں، اور نہ ہی مقامات معصومین کا خیال کرتے ہیں، بس صرف یہ کہ ایک اخلاقی نقطے کو بیان کرنے کے لیے پھر پیچھے ساری چیزیں مغفولاً عن ہو جاتی ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک مطلب یہ کہ شاید اشارہ بھی پہلے کیا ہو، فقط ذکر کرنے کی حد تک، نہ بعنوان مطلب تحقیقی، کہ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یہ زندان میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس امر کی نسبت کے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہیں، یعنی امر دائر ہے کہ میں یہ کروں یا وہ کروں تو یہ میرے لیے زیادہ عزیز ہے۔ السلام علیکم۔ اور اسی ضمن میں اخلاقی نقطہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ خدایا میرے لیے زندان بہتر ہے، یعنی مقام دعا میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چیز ذکر کی کہ زندان میرے لیے بہتر ہے، تعین تکلیف کی معاذ اللہ خداوند عالم کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ تعین تکلیف نہ کرتے تو ممکن ہے خدا کوئی اور راستہ نکال دیتا۔ اب یہ اخلاقی نقطہ بیان کرنے کے لیے اصل دیکھا نہیں ہے سیاق و سباق کو کہ قرآن کس کی طرف ناظر ہے اور قرآن کس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے۔ دو باتیں مقام دعا میں اور دونوں میں خلط نہیں ہونا چاہیے۔ فارسی میں الگ
استاد ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے حوالہ چونکہ زندان کا دیا تھا سزا کے طور پہ. ابھی عرض کرتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے خواندن، فارسی میں کہتے ہیں جس کا اردو میں ترجمہ ہے پکار. پکارنا الگ ہے، خواستن اور مانگنا الگ ہے. دعا کے دو ہی معنی ہیں. ایک دعا کا معنی وہی پکار، اور ایک وہ دعا جس میں چاہت بھی ہو، طلب بھی ہو، کچھ مانگنا بھی ہو. یعنی لفظ دعا کے اندر یہ دونوں چیزیں پوشیدہ ہیں. البتہ یہ سامنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک وقت یہ ہے کہ انسان فقط پکارتا ہے، مخاطب قرار دیتا ہے اپنے محبوب کو، ہم کلام ہوتا ہے، کوئی چیز مانگتا نہیں ہے، یہ بھی دعا ہے. اور ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نا، پکار کے ساتھ ساتھ طلب بھی ہے، مانگنا بھی ہے. ہماری دعائیں معمولاً ایسے ہوتی ہیں کہ جب ہم مانگتے ہیں تو پکارتے ہیں خدا کو، یاد کرتے ہیں، تو یاد کرنا بغیر غرض کے نہیں ہوتا ہے، ساتھ میں غرض اور مطلب بھی شامل ہوتا ہے. پکار بھی رہے ہوتے ہیں، ہم کلام بھی ہو رہتے ہیں، خدا کو مخاطب بھی قرار دیتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ مانگتے بھی ہیں. یہ کہا جاتا ہے دعا مع طلب، یعنی بغیر طلب کے ہم خدا کو نہیں پکارتے. پہلی بات یہ کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اس آیت میں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ دعا ہے بدون طلب. طلب اس میں شامل نہیں ہے، کچھ مانگنا نہیں ہے، فقط محبوب کو مخاطب قرار دیا ہے. اور محبوب کو مخاطب قرار دیتے ہوئے کیا فرمایا ہے کہ رب، یعنی مخاطب ہے پروردگار کو مخاطب ہو کے کیا فرما رہے، رب سجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یعنی امر دائر ہے میرے لیے کہ میں یا آپ کی نافرمانی کروں یا آپ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندان کو قبول کر لوں. اور آپ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اگرچہ مجھے زندان میں جانا پڑے، وہ زندان میرے لیے محبوب تر ہے، نہ آپ کی معصیت میں داخل ہونا. بس یہاں پہ کچھ مانگا نہیں ہے، راز و نیاز ہے فقط. اور راز و نیاز میں فقط یہ ذکر کیا ہے کہ مجھے ان دو امر میں چونکہ مخیر قرار دیا گیا اور میری طرف سے بھی مطالبہ نہیں ہے، چونکہ بار بار وہ کیا کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو میں جیل میں ڈال دوں گی، یعنی پہلے دھمکی جیل کی موجود ہے. یہ انتخاب حضرت یوسف کا نہیں ہے، یہ انتخاب پہلے سے کسی اور کا ہے کہ یا میری خواہش کو پورا کرو یا پھر زندان ہے. یعنی اس نے دو امر کے درمیان مخیر قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام اپنی طرف سے یہ انتخاب کر کے تعین تکلیف کر رہے ہیں خداوند عالم کے لیے کہ مجھے یہ دے دو، نہ، یہ دینا نہیں ہے. اولاً یہ دعا ہے بدون طلب، راز و نیاز ہے اپنے محبوب کے ساتھ کہ آپ کی محبت کے سائے میں آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کر سکتا، اگرچہ اس نافرمانی کے نتیجے میں اور نافرمانی سے بچنے کے لیے، معصیت سے دور رہنے کے لیے مجھے اس زندان میں بھی جانا پڑے چلا جاؤں گا. یہ نہیں ہے کہ آپ میرے لیے زندان کو مقرر کر دیں، اصلا ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس اخلاقی نکات کو جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو یہ ویسا وہ اخلاقی نکات ہی رہ جاتے ہیں جس کا پیچھے پشتوانہ علمی نہیں ہوتا. اور خصوصاً معصومین کی دعائیں، کہ اکثر معصومین کی دعائیں پکار ہی ہے، فقط خواندن ہے، خواستن نہیں ہے. اچھا، تو پھر بعد والی آیت جو ہے کہ ان کے پروردگار نے ان کی اس پکار کو ابھی نہ، خیر غلط ہے، ابھی چونکہ آیا نہیں ہے، آیت بیان کر دوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ. پس رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پس کون سی چیز محبوب ہے؟ زندان میں جانا. یعنی آپ کی نافرمانی گوارا نہیں ہے، اگرچہ اس کی قیمت مجھے یہ چکانی پڑے کہ مجھے جیل میں جانا پڑے جس کی انہوں نے دھمکی دی ہے. بس کوئی تعین تکلیف نہیں ہے خدا کے لیے، راز و نیاز ہے خداوند عالم کے ساتھ. اور کمال اخلاص ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ کی معصیت میں اپنے دامن کو آلودہ نہیں کر سکتا. ان کے لیے راہ فقط یہی تھا، دو راستے تھے، یا ہاں یعنی کہا کہ اس راستے پہ میں کبھی نہیں چل سکتا جو آپ کی معصیت کا ہے. خود جب اس کو انتخاب نہیں کروں گا تو دوسرا راستہ انہوں نے پہلے سے معین کر رکھا ہے، کا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر مجھے آپ کی معصیت سے بچنا ہے اور بچنے کے لیے یہ راستہ مجھے اختیار کرنا پڑے کہ جو جیل کا ہو اور جیل میں سختی ہو، مشکل نہیں ہے، میں برداشت کروں گا. لیکن آپ کی نسبت میری وفاداری اپنی جگہ پہ پابرجا. کچھ مانگا نہیں ہے، خود جب مانگا نہیں ہے تو یہ دعائے طلبی نہیں ہے،
یہ دعا پکار ہے، دعائے خاصتاً نہیں ہے، دعائے خواندن ہے، پکارنے کے معنی میں اور راز و نیاز کے معنی میں ہے۔ بس اخلاقی نقطہ کا جو بزرگان نے استفادہ کیا بیجا ہے، چونکہ علمی اعتبار سے سازگار نہیں ہے۔ خب بعد میں کیا ہے، دعا کیا کی؟ دعا یہ ہے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر آپ نے مجھ سے ان کی قید کو دور نہ کیا، مکر اور قید سے دور نہ رکھ، البتہ دونوں میں فرق آگا، لفظ مکر کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور قید کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، دونوں اعتبار سے۔ مکر اس حیلے اور حربے کو کہا جاتا ہے جو علمی مقامات پہ پلاننگ کی جاتی ہے، یعنی فقط معلومات کی حد تک، مثلا ایک کمرے میں بیٹھ کے سازش کی جاتی ہے کہ فلاں شخص کو کیسے رسوا کرنا ہے، فلاں شخص کو کیسے خراب کرنا ہے، یا فلاں شخص سے کیسے پیسہ نکلوانا ہے، سازش جو کی جاتی ہے، اس سازش کو جو مقام علم میں ہو عربی میں مکر کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہی مکر مقام عمل میں تثبیت ہو جائے، یعنی وہ عملی جامہ پہن لے، مرحلہ اجرا میں بھی آ جائے، نافذ بھی ہو جائے، جب نافذ ہو جائے اسے قید کہا جاتا ہے۔ بس دونوں کے اعتبار سے فرق کرتا ہے، دونوں کو، کیونکہ البتہ اردو میں رائج ہیں یہ کلمات، ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے وہی عمومی طرز جو ہے وہی جاری رہتی ہے، لیکن دقت کے ساتھ دیکھیں تو نہ، ایسا نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے ان کی قید کو مجھ سے منصرف نہ کیا، دور نہ کیا، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیں، یہ دوسرا ادب ہے انبیاء کا، یعنی کبھی بھی جب مشکل آتی ہے تو یہ نہیں کہتے ہیں مشکل کو ٹال دیں، بلکہ اس انجام پہ نگاہ ہوتی ہے کہ اگر نہ ٹالا آپ نے یا نہ مانا آپ نے یا نہ کیا آپ نے تو انجام کیا ہوگا؟ انجام پھر یہ ہوگا۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، ہوگا کیا؟ لنکونن من الخاسرین، لیکن رحم کر یا نہ کر، یہ بات مان یا نہ مان، کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا ادب ہے انبیاء کا، یعنی پھر بھی تعیین تکلیف کے مقام پہ نہیں ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر آپ نے کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اگر نہیں کیا تو ہم یوں ہو جائیں گے، اب تو کر یا نہ کر یہ ہماری درخواست میں شامل نہیں ہے، یہ دوسرا ادب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کی قید کو مجھ سے دور کر، یہ نہیں کہا کہ اگر دور نہ کیا تو کیا ہوگا، اگر نہ ہوا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ پہلا نتیجہ میں سبھی بن جاؤں گا، دوسرا نتیجہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا، اور دونوں نتیجے آپ کو مطلوب نہیں ہے اور ہمیں بھی مطلوب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ بات کی بات ہے، اور یہی کمال ادب ہے انبیاء کا کہ جب بھی مقام دعا میں بے معنی طلب کے لیے استعمال کرتے ہیں تب بھی اس مورد کو معین نہیں کرتے کہ حتماً یہی انجام دے، بلکہ اس کے جو مضرات ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یوں نہ کیا تو ہم یوں ہو جائیں گے۔ اب آپ کو گوارا ہے کہ آپ کا محبوب اس عالم میں ہو، ایسی مشکلات میں ہو، اس طرح سے ہو جائے، چونکہ آپ کو گوارا نہیں، لہذا قطعاً آپ نہیں کرے گا، نہیں یہ کہ آپ یوں کرو۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر ان کی قید کو مجھ سے دور نہ کیا، پہلا نتیجہ کیا ہوگا؟ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ یہ لفظ اسبو واحد متکلم ہے، حروف اصلی صاد بے واو ہے، جیسے سبی بھی نکلا ہے، صاد بے واو، معنی کیا ہے؟ بچگانہ حرکتیں۔ یہ بچگانہ حرکتیں ہوتی ہیں، وہ بچگانہ حرکتیں کیا ہوتی ہیں؟ کبھی کبھی بچہ ہوتا ہے ضد کر رہا ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا ہے یہ آگ ہے یا نہیں ہے، لیکن ضد کیا ہوتی ہے کہ حتماً اس کو پکڑنا ہے۔ یہ جو کام ہے بچگانہ کہ حتماً آگ کی طرف یہ جو تمایل پیدا کر رہا ہے، یہ آگ اس کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ، نہیں معلوم اس کو، چونکہ معلوم نہیں ہے، اور تمایل بغیر عقل اور بغیر حکمت کے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بچگانہ کام ہے، عمل سبی ہے۔ اسب الیہن، میں بچگانہ کام کرتے ہوئے ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، چونکہ بچگانہ کاموں میں حکمت نہیں ہوتی، عقل کار فرما نہیں ہوتی۔ اگر یہ سارے مواقع گناہ کے میرے لیے جب فراہم کیے جا رہے ہیں اور اگر آپ کی مدد شامل نہ ہوئی تو میں اس معصیت میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور معصیت میں کیا ہوتی ہے؟ عقل کار فرما نہیں ہوتی، اور جہاں پہ عقل کار فرمانا اسے کام کیا کہا جاتا ہے؟ بچگانہ کام۔ بس پہلا یہ ہے کہ میں مقام انسانیت، مقام عقل، مقام فہم و فراست سے گر کر بچگانہ حرکتوں میں مشغول ہو جاؤں گا، ایک نتیجہ۔ دوسرا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور دوسرا کہ جہل یا جہالت عملی میں مبتلا ہو جاؤں گا، ایسا کام کر بیٹھوں گا جس کام کے نتیجے میں
مقام عقل، مقام عصمت، مقام انسانیت، مقام کمال، مقام قرب الہی سے گر جاؤں گا۔ پس دو نتیجے حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیے ہیں کہ اگر ان کی قید کو آپ نے منصرف نہ کیا تو اس کا انجام میرے لیے ان دو میں سے یہ اسبو الیہن واکم من الجاہلین، یہ دو کام اس پر مترتب ہوں گے اگر آپ نے اس کو نہیں کیا۔ پوری آیت کے اندر کہیں بھی یہ ملتا ہے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو، نہ، یہ کوئی تعین تکلیف نہیں ہے، کوئی خدا کو حکم نہیں دیا ہے۔ پس دعا جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی قید کو اگر آپ نے مجھ سے دور نہ کیا تو یہ دو نقصان ہیں، دو انجام ہیں، اور دونوں انجام عصمت اور انبیاء کے مقام کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اور آپ کے اولیاء کے لیے بھی یہ سازگار نہیں ہے، اور میں آپ کا ولی ہوں اور میں آپ کا بندہ ہوں، اور آپ اپنے بندوں پہ قطعاً اس قسم کا انجام نہ آنے دیتے ہیں اور نہ آپ کو گوارا ہے۔ خوب اس میں جو طلب کا آپ نے فرمایا دونوں میں مثبت اور منفی کا پہلو بھی رکھتا ہے۔ ایک جگہ دعا میں جہاں آتا ہے رب حب لی من لدنک ذریۃ، وہاں طلب ہو رہی ہے یا نہیں؟ طلب ہے، وہاں طلب ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسرا کمال ہے ادب انبیاء میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معرفت کے مراتب کے اعتبار سے جب دیکھا جائے خوب ہر نبی کا معرفت کا درجہ اپنے اعتبار سے ہے، خوب ایک وہ ہیں اور ایک یہ ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ کرو یا نہیں کرو، کہہ دیا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو انجام یہ ہوگا۔ خوب کیا کیا پس وَإِلَّا تَصِّفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، یہ دعا ہے، اور دعا میں بھی تعین تکلیف نہیں ہے۔ اور وہ پہلا کیا تھا رب سجن احب الیہ، وہ طلب نہیں ہے، وہ دعا بمعنی پکار ہے، فقط راز و نیاز ہے اپنے محبوب کے ساتھ، وہ دعا نہیں ہے۔ دعا یہاں سے شروع ہے، لا تصف عنی، دعا یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ خوب جہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے استجابت کا بھی تعلق دعا سے ہی ہے، جو دعا ہے وہ مستجاب ہوگی، جو دعا نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اگر وہ پہلا کلمہ دعائیہ ہوتا ہے بمعنی طلب کہ زندان میرے لیے بہتر ہے، اور زندان کو خدا عالم جب دعا کرے خدا زندان سے نجات نہیں دے سکتا تھا؟ یقیناً دے دیتا۔ درست ہے کہ جہاں پہ امر دائر ہو جائے دو چیزوں کے درمیان، آیا تیسری حالت قابل فرض نہیں تھی؟ وہ یقیناً قابل فرض تھی۔ وہ جہاں پہ انسان کی عقل مبہوت ہو جاتی ہے وہاں پہ خالق کائنات ایسے راستے نکال لیتا ہے، جس کی مثلاً ایک نمونہ، ایک شخص یہ شاید یہ پہلے بھی عرض کیا ہو، ایک شخص یہ اور آ کے دربار عباسی میں کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں امام صادق علیہ السلام سے مناظرہ کر کے ان کو زیر کر دیتا ہوں، منہ بند کر دوں گا ان کا۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں جاؤ، یہ خاندان ایسا نہیں ہے کہ جو مغلوب ہوا ہو۔ کہا نہیں وہ عقلی اعتبار سے دو ہی راستے میں تو دو اور دو چار کی طرح جا کے کروں گا۔ لے کے کیا کھانا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، تو کہتا ہے یہ میرا رزق ہے یا نہیں ہے؟ وہ یا کہیں گے ہے یا کہیں گے نہیں ہے، دو حال سے تو خالی نہیں ہے۔ کہا کہ اگر ہے تو پھینک دوں گا، اور اگر کہا کہ نہیں ہے تو کھا لوں گا، ہر دو صورت میں مغلوب ہو جائیں گے۔ کہا اچھا چلو ہم تو نصیحت کر رہے ہیں کہ نہیں جاؤ ذلیل ہونے کے لیے، لیکن اگر آپ کو ہے ہی ذلت آئی ہے سوجی ہے تو جاؤ چلے جاؤ۔ گیا امام کے پاس تو امام سے پوچھتا ہے کہ یہ میرا رزق ہے یا نہیں ہے؟ وہ امام نے کہا اگر تیرے گلے سے نیچے اتر جائے تو رزق ہے، اگر گلے سے نیچے نہ اترے تو تیرا رزق نہیں ہے۔ فبہت الذی کفر، تیسری حالت اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو معصوم علم لدنی کا مالک ہے اس کے سامنے ایک تیسری حالت بھی ہے جس سے وہ غافل ہے۔ وہ دو راستے حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا، اور خصوصاً انہوں نے پلاننگ کی ہے۔ وہ آیا خدا کے لیے کوئی تیسری صورت ممکن نہیں تھی؟ یقیناً ممکن تھی۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ رب سجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ دعائے طلبی نہیں ہے، یہ دعا بمعنی خواندن ہے، پکار ہے، خداوند عالم کے ساتھ راز و نیاز ہے، اس کے بعد دعا ہے، اور یہ دعائیہ کلمات ہیں، اور دعائیہ کلمات میں بھی پھر طلب تعینی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ حتماً اس کو مجھ سے دور کر، نہ، اس کے مضرات ذکر کر دیے کہ اس کے یہ آسن وہ خود آ رہا ہے۔ فاستجاب لہ ربہ، خدا نے دعوت کو مستجاب کر دیا۔ خوب اب سوال یہ کہ اگر دعوت مستجاب ہو جاتی اور سجن والی دعا ہوتی تو کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں نہ جانا چاہیے تھا، اور نہیں جاتے، لیکن کیا ہوا کہ زندان میں گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے فاستجاب لہ ربہ، دعا جو خداوند عالم نے مستجاب کی وہ کون سی ہے؟ وہی صرف قید، خواتین کی قید کو دور کر۔ قید کیا تھی ان کا؟ یہ تھا، چال یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کو پارا پارا کیا جائے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کو آلودہ کیا جائے۔ یہ عملی طور پہ انہوں نے پلاننگ کی تھی، اور اسی میں زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو استعمال کرنا چاہے، خدا نے بچا لیا۔
اور کہاں چلے گئے؟ زندان میں. فصرف عنہ کیدہن، ان کی قید اور ان کی ذلت جو انہوں نے عملی طور پہ جس میں آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو درگیر کیا ہوتا، خدا نے اس سے ٹال دیا. اور ٹالنے کا نتیجہ کس طرح سے ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان کو اپنی خوشی سے قبول کر لیا اور زندان میں چلے گئے. مطلب دیگر جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جتنے بھی اسماء آیات قرآنی کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں یہ در حقیقت براہین ہوتے ہیں صدر آیت کے لیے. اور اس کے لیے نمونے کے طور پہ آیت بھی پیش کی تھی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اور یہ برہان ہے. لا تدرکہ الابصار کیوں؟ لأنہ لطیف. وہو یدرک الابصار کیوں؟ لأنہ خبیر. اور پورا صدر و ذیل آپس میں مرتبط ہے. خوب آیت ہے فاستجاب لہ ربہ، اور اسامی کون سے آ رہے ہیں؟ سمیع و علیم. یہ سمیع و علیم کا کیا ربط ہے؟ فاستجاب ربہ کیوں؟ لأنہ سمیع، وہ سنتا ہے اس لیے اس نے دعوت کو مستجاب قرار. دیکھیں یہ لفظ سننے کا معنی یہ خاص ہے. سننے کا معنی فقط وہ نہیں ہے کہ آواز کا کانوں پہ پڑ جانا، یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ سننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کلام پہ ترتیب اثر دینا. مثلا آپ جاتے ہیں کسی کے پاس، آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی یہ مشکل ہے، جائیں فلاں سے کہیں. آپ کہتے ہیں 1000 دفعہ کہا ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے. بات تو آپ کی اس نے سن لی ہے، بات سن لی ہے، لیکن آپ کی بات پہ اس نے ترتیب اثر نہیں دیا ہے. بس اس کا مطلب وہ سمیع نہیں ہے. یہ سمیع اس معنی میں ہے، یعنی جب سنتا ہے تو ترتیب اثر بھی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بات سن کر آپ کی بات پہ کوئی اثر ظاہر نہ ہو. یہی وجہ آگا مضمون روایات احادیث کا یہ ہے کہ کوئی دعا بھی انسان کی رد نہیں ہوتی. ہر دعا انسان کی مستجاب ہوتی ہے. اب وہ استجابت کے موارد ہیں. ممکن ہے دنیا میں ہو جائے، ممکن ہے اس کا اثر آپ کی اولاد میں ظاہر ہو، ممکن ہے کوئی مصیبت ٹل جائے، ممکن ہے اسی دعا کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے درجات میں اضافہ ہو جائے، یا ممکن ہے کل قیامت کے دن آپ کے گناہوں میں تخفیف ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دعا مانگو اور اس پہ اثر مترتب نہ ہو. کیوں؟ لأنہ سمیع. چونکہ وہ سمیع ہے تو سمیع کا مطلب یہ ہے کہ حتماً آپ کی دعا کو سنتا بھی ہے، ترتیب اثر بھی دیتا ہے. اور آپ جہاں دیکھ لیں آغا، چھوٹا سا نمونہ اپنے گھر میں دیکھیں. ماں مہربانی اور عطوفت کا ایک سمبولک نمونہ ہے. بچہ جتنی بھی نافرمانی کرتا ہے نا، جتنی بھی نافرمانی کرے، تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے ماں سب کچھ بھول جاتی ہے اور جتنی اس کی خواہشات ہوتی ہیں پورا کرنا شروع کر دیتی ہے. اور وہ جو خالق ماں ہے اس کی کتنی محبت ہے اپنے بندوں سے یا اپنی مخلوق سے. اسی لیے کہا فاستجاب لہ ربہ. کیوں فاستجاب لہ ربہ؟ لأنہ سمیع. چونکہ سمیع ہے اس لیے فاستجاب لہ ربہ. اور دعا جب مستجاب ہوگی تو ہوا کیا؟ فصرف عنہ کیدہ، ان کے قید کو جدا کر دیا، الگ کر دیا، منصرف کر دیا. کیوں کر دیا؟ لأنہ علیم. جہاں پہ جانتا ہے وہیں سے آ کر ان کی پلاننگ کو دور کرتا ہے، نابود کرتا ہے. جب مجھے کسی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی ہے، میں کیسے اس کو منصرف کروں گا؟ کیسے ان کی پلاننگ کو جا کے ختم کروں گا؟ خوب ختم کرنے کے لیے علم چاہیے، اور علم جب تک نہیں ہوگا آپ کسی کے برنامے کو خنثی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے آپ جا کے دیکھیں دشمن جب پلاننگ کرتا ہے کسی معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، اگر آپ کے جاسوس موجود ہوں، انہوں نے آپ کو خبر دی ہو کہ بھئی یہ فلاں ٹائم پہ یہ کام کریں گے، وہ اگر آپ کو پہلے سے علم ہوگا تو آپ فوراً ان کے پورے برناموں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ناکام کر دیتے ہیں، خنثی ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا. بس اس کا مطلب ہے کہ کسی کی پلاننگ کو ختم کرنے کے لیے جو عنصر کام میں آتا ہے وہ علم ہے. اگر علم اور آگے ہی نہ ہو آپ کبھی بھی دشمن کی چال کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. کیوں ان کی قید کو ختم کر دیا؟ لأنہ علیم. پس یہ جتنے بھی اسامی ہیں یہ در حقیقت براہین ہیں ان مطالب کے لیے جو صد آیت میں ذکر کیے جاتے ہیں. پس فاستجاب لہ ربہ لأنہ سمیع فصرف عنہ کیدہن لأنہ علیم. چونکہ علیم ہے اس لیے اس نے ان کی پلاننگ کو نابود کر دیا، اور چونکہ وہ سمیع ہے اس نے آپ کی دعا کو مستجاب قرار دیا. مطلب دیگر یہ ہے کہ دیکھیں پہلی مرتبہ ایک مطلب ہے فطرت کی آواز، اور عرض کیا تھا کہ فطری امور کسی قوم کے ساتھ مختص نہیں ہوتے، یہ زمان اور مکان سے ماورا ہوتے ہیں، یعنی کسی زمانے کے لیے نہیں ہوتے
اور کسی جگہ کے لیے بھی خاص نہیں ہوتے. فطری امور فطری ہیں، من البدء الی الختم یعنی من الابد الی الازل، وہ سارے کے سارے یک نواقت کے طور پہ چلتے ہیں. مثلا عدالت اچھی ہے، کب اچھی ہے؟ وہ ہر زمانے میں اچھی ہے. یہ نہیں کہ معصومین کے زمانے میں اچھی ہو اور آج کے زمانے میں اچھی نہ ہو. یا مثلا پاکستان میں عدالت اچھی ہے اور کسی اور ملک میں چلے جائیں تو اچھی نہیں ہے. نہ، فطری مطالب ہمیشہ یوں ہوتے ہیں کہ جو ماورائے زمان و مکان ہوتے ہیں، ہر زمانے کے لیے ہوتے ہیں، ہر جگہ کے لیے ہوتے ہیں، ہر قوم و قبیلے کے لیے ہوتے ہیں، ہر فرد کے لیے ہوتے ہیں. فطری امور ایسے ہی ہوتے ہیں. فطری امور کا ایک نمونہ کیا ہے کہ آقا جب دو مجرم سامنے آ جائیں اور دونوں کا ادعا یہ ہو کہ میں مجرم نہیں ہوں، سامنے والا مجرم ہے، سامنے والا کہے میں مجرم نہیں ہوں، یہ مجرم ہے، اور جب آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ ان میں سے ایک مجرم ہے اور دوسرا نہیں ہے، پاک و پاکیزہ ہے، فطرت کا تقاضا کیا ہے جی؟ وہ فطرت کا تقاضا یہ کہ اس کو آزاد کر دو. جب اس کا جرم ثابت نہیں ہوا ہے اس کے بعد اس کو شکنجہ دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں سے فطری عمل ہے؟ اور یہ کہاں سے عقل میں آنے والی بات ہے؟ جب دو مجرم آپ کے سامنے آئے، عزیز مصر کے سامنے، ایک زلیخا ہے اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ہر دو اپنی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. جیسے ہی زلیخا نے کہا کہ نہ مجرم یہ ہے، اس نے آپ کی ناموس پہ ہاتھ اٹھایا ہے، تہمت لگائی. حضرت یوسف نے کہا ہی راودتنی، نہ اس نے سارا کچھ کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. جب دونوں مجرم سامنے آئے اور بعد میں پتہ چل گیا وشاہد شاہد من اہلہا، اس نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت کا اعلان کر دیا. اور بعد میں جب زلیخا کی بدنامی ہونے لگی اور خواتین کو بلا کے سارا معاذرہ کیا، معاذرہ کرنے کے بعد جب خواتین نے کہا نہیں آپ تو صحیح تھیں، ہمیں تو معلوم تھا کہ کوئی غلام ایسا ہوگا بد شکل، بدصورت اور انتہائی منحوس قسم کی اس کی شکل ہوگی، اور اس کے ساتھ تم نے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا. جب دیکھا کہ نہیں بھائی یہ تو آپ حق پہ تھیں، آپ تو صحیح گزینے پہ آپ کی نگاہ ٹکی ہوئی تھی. جب وہاں پہ دیکھا کہ یہ خواتین بھی اس کی ہم عقیدہ ہو گئی ہیں، وہاں پہ کیا کیا؟ خود فوراً آ کر اعلان کر دیا جذباتی ہوتے ہوئے، کیا؟ انا راوت عن نفسہ، غلطی میری تھی، فسا سم، یہ تو معصوم تھا. بس دوسرے مرحلے میں خود اس نے بھی آ کر اعلان کا اقرار کر لیا اس نے کہ مجرم میں ہوں، مجرم یہ نہیں ہے. پھر ہونا کیا چاہیے تھا کہ حضرت یوسف کو نظر انداز کرتے ہوئے آزاد کرو. آزادی کا یعنی جب عصمت پتہ بھی چل گئی، طہارت اور پاکیزگی کا اعلان بھی ہو گیا، ثابت بھی ہو گیا، فطری تقاضا کیا ہے؟ آزاد کرو اس کو. وہ پھر شکنجے میں رکھنا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کون سا فطری امر ہے؟ کون سا عقل مندانہ کام ہے؟ وہ پس نہ عقل مندانہ کام تھا اور نہ ہی فطرت کے مطابق تھا. وہ پھر ہوا کیا؟ پس نظریہ اولی یہی تھا، فطرت کے مطابق عقل مندی کا تقاضا یہی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو آزاد کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. یہی وہ جملہ ثم بدا لہم، یہاں پہ پھر ضمیر مذکر کی استعمال ہونا شروع ہو گئی. سب سے پہلے کلمہ لفظ بدا، بدا کا معنی آ گیا وہ جو اصطلاحی ہے. اب اصطلاح میں جانے کا مطلب نہیں فقط لغوی معنی عرض کر کے، اگرچہ وہی اصطلاحی معنی اس کے ساتھ سازگاری ہے. بدا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک چیز کا فیصلہ ہو جائے اور بعض حالات کو دیکھتے ہوئے پہلے فیصلے سے آدمی منصرف ہو جائے. دوسری تصمیم گیری کو عربی میں بدا کہا جاتا ہے. یعنی حکم اولی یہ نہیں تھا، بعض اسباب کی وجہ سے پہلے حکم سے صرف نظر کیا جا رہا ہے اور دوسرے حکم کو لاگو کیا جا رہا ہے. یہ جو دوسرا حکم پہلے کی جگہ پہ جائے گزین ہوتا ہے اس کو عربی میں بدا کہا جاتا ہے. بس البتہ ہے مثلا حکم اولی یہ ہے، فرض یہ کریں کہ مثلا 1400 میں ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہو جانا چاہیے، حکم اولی یہ ہے. لیکن یہ حکم کس پہ مربوط ہے؟ کئی ایک اسباب اور شرائط پہ، کہ اگر وہ اسباب اور شرائط فراہم ہو گئے تو یہ ظہور ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اسباب اور شرائط فراہم نہ ہوئے تو کیا ہو جائے گا؟ بدا، یعنی حکم دیگر اس کی جگہ جائے گزین ہو جائے گا. نمونہ دیگر مثلا پیغمبر اسلام کے لیے ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر توہین کی، کہتا ہے سامن علیک، ہوتا ہے سلام علیک، سامن علیک، سام کہتے ہیں موت کو، مرگ بعد، یعنی آپ پہ موت ہو یعنی آپ مر جاؤ، سامن علیک. وہ اصحاب جو تھے وہ جذباتی ہونے لگے. پیغمبر نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ بیٹھے رہو. کہا کیوں؟ کہا کہ جا رہا ہے یہ خود ہی موت کے منہ میں اتار دیا جائے گا، آپ کچھ بھی نہیں کرو. پیغمبر نے پلٹ کے کہا سامن علیک، خود تم مرو میں کیوں مروں.
جب گیا واپس آیا جنگل میں لکڑیاں لے کے جا رہا تھا، لے کے آیا واپس تو زندہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ مر جائے گا، یہ تو وہ فارسی میں کہتے ہیں سورو مورو گندے، تو ویسے ہی ہٹا گٹا یہ تو واپس آ رہا ہے۔ پیغمبر صاحب نے بلا کے آگے کہا کہ رکھو یہ لکڑیوں کو کھولا تو بیچ میں سانپ ہے، اژدہا ہے۔ کہا کہ یہی ہے کہ اگر اس نے کوئی کام خیر یا صدقہ انجام نہ دیا ہوتا، حکم اولی یہی تھا کہ یہ مر جاتا، لیکن چونکہ صدقہ دیا ہے، صدقہ دینے کی وجہ سے وہ امر ٹل گیا ہے بدا کے نتیجے میں، بس یہ دوسرا حکم جو زندہ ہے واپس آئی کس کی وجہ سے ہے؟ اس صدقے کی وجہ سے ہے جس کو اس نے انجام دیا۔ بعد میں پوچھا تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا صبح مجھے کھانا دیا اہلیہ نے، سائل آیا دروازے پہ تو میں نے اپنی بھوک کو برداشت کرتے وہ صدقے کے طور پہ اٹھا کے اس کو دے دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی صدقہ تھا کہ جس نے آپ کی موت سے جلوگیری کی ہے۔ بس بدا کیا ہے کہ بعض اسباب کی وجہ سے پہلا حکم اجرا نہ کیا جائے، دوسرے حکم کو اجرا کیا جائے، اس کو بدا کہا جاتا ہے۔ ایک نقطہ، ثم بدا لہم، لہم کی ضمیر کیا ہے؟ خوب اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ فقط خواتین نہیں تھیں بلکہ مرد بھی شامل تھے۔ کون سے مرد؟ وہی جو حکومت کے اندر اعلیٰ پوسٹوں پہ موجود تھے وہ بھی شامل ہو گئے۔ جب شہر میں چرچا ہوا کہ زلیخا اور عزیز مصر یہ تو انہوں نے کیا کر دیا اور عزیز مصر کی آبرو خطرے میں پڑ گئی، اب لوگ بھی بیچ میں آ گئے اس عزیز مصر کو بچانے کے لیے۔ ثم بدا لہم، اب فیصلہ انہوں نے کیا کیا؟ بدا پہلا حکم تو یہ تھا فطرت کے مطابق کہ بھیا وہ بے گناہ ہے، خود چھوڑ دو۔ کہا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو عزیز مصر کی رسوائی اور زیادہ ہوگی۔ اس کی رسوائی کو کم کرنے کے لیے دوبارہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ بس یہ جیل میں ڈالنا پہلا فیصلہ نہیں تھا، پہلا فیصلہ فطرت کا تھا، اور فطرت کیا ہے کہ جو بھی پاکیزہ اس کو چھوڑ دو، جو مجرم اس کو پکڑا جائے۔ خدا حقیقت مجرم کو جیل میں جانا چاہیے تھا، لیکن مجرم اگر جیل میں جاتا ہے تو رسوائی اور زیادہ ہوگی۔ خوب اس جو مجرم نہیں ہے پاک و پاکیزہ انسان ہے، اس کو جیل میں ڈال دو۔ کیوں اس کو جیل میں ڈال دو؟ کہا کہ اس کی وجہ سے ہماری رسوائی ہوگی، جب یہ ذہنوں سے غائب ہو جائے گا تو ہماری ناکامی اور بدنامی کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ ہوتا ہے نا ایسے ہی، وہ ایک قاتل ہوتا ہے اور قاتل کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ قاتل نہیں ہوتا ہے اس کے باوجود نظر اس پہ گرا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر اس کو آزاد کر دیا جائے تو ہماری دستگاہ کا کیا بنے گا؟ بھائی تم اتنے نااہل تھے کہ جب مجرم نہیں تھا اور تم نے پکڑ لیا۔ اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے اس پہ مزید نزلہ گراتے ہیں، یعنی جو بیچارہ پاکیزہ ہوتا ہے وہ مزید شکنجے کا شکار ہو جاتا ہے، مزید مصائب اس کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ پس ثم بدا لہم، یہ حکم ثانوی، دوسرا حکم یہ بدا کے طور پہ ان کے لیے ظاہر ہوا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چند دن کے لیے اس غلام کو جیل میں ڈال دو۔ جب جیل میں، اور ہوتا یہ تھا کہ آج کل کے زمانے کی جیل تھوڑی تھی کہ جیل میں گیا ہے تو اب ٹیلی فون بھی ہو رہا ہے، پیزا بھی آ رہا ہے، کھانا بھی آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے، ملاقاتی بھی آ رہے ہیں۔ وہاں پہ جیل میں گیا تو گیا، بس پھر ختم، نابود ہو جائے گا، یعنی وہیں گل سڑ مر جائے گا، اور وہ جو سلسلہ ہمارا بدنامی کی تھا وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، جبکہ اتنی نشانیاں دیکھی اس کی پاکیزگی کی، ایک نہیں، خود زلیخا کا اعتراف اور خود اس شاہد من آلہا کی گواہی، اور پھر سارا ماجرا دیکھنے کے بعد اور خواتین کے سامنے آ کر زلیخا کا اعتراف اور یہ سارے مسائل دیکھنے کے بعد پھر جیل کیوں بھائی؟ کا یہ حکم جیل یا سجن میں جانا یہ بدا ہے، یہ حکم دیگر ہے۔ کس وجہ سے؟ اس خاندان کی آبرو کو تھوڑا سا محفوظ کرنے کے لیے اس غلام کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو۔ خوب کیا ماراو الآیات لیسجننہ، کب تک؟ حتی حین، یعنی نہ تھوڑے زمانے کے لیے اور نہ ہمیشہ کے لیے، بلکہ ایک زمانہ معتدن بہ، یعنی چند دن کے لیے نہیں بلکہ چند مہینوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے، اور الی الابد بھی نہیں، یعنی کہا کہ جب تک یہ ماجرا بھی داغ اور گرم ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک یہ جیل میں رہے، اور جس دن لوگوں کے اذان سے یہ بات ختم ہو جائے گی، نکل جائے گی، اس کے بعد جیل سے نکال لیں گے۔ بس حتی حین، کوتاہ مدت بھی نہیں ہے، الی الابد بھی نہیں ہے، بلکہ ایک طویل زمانے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ جیل میں جب جانے لگے حضرت یوسف علیہ السلام اب روانہ زندان ہو رہے ہیں۔ زندان میں جاتے ہوئے دخل معہ السجن فتیان، دو اور غلام بھی معیت میں ساتھ میں چلے گئے، یعنی جب یہ جا رہے تھے دو اور کو پکڑ کے لے آئے، اور وہ کون تھے؟ ایک وہ تھا جو اصلی بادشاہ کا ساقی تھا، اور ایک وہ تھا جو اصلی بادشاہ کے
کھانے پینے کا مسئول تھا، یعنی ایک شراب کا اہتمام کرتا تھا اور دوسرا کھانے کا اہتمام کرتا تھا۔ البتہ وہ روایات کا مسئلہ ہے، چونکہ قرآن نے اس کی طرف صدارت نہیں کی، قرآن نے فقط وہ نقطہ ذکر کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جا رہے تھے، ادھر سے یہ آئے عزیز مصر کی طرف سے قیدی بن کر آئے، اور ادھر سے وہ دو شخص جو اصلی بادشاہ کے نوکر تھے وہ بھی جیل کی طرف روانہ کیا کر دیے۔ وہ کیوں؟ اس کا سبب کیا تھا؟ روایات کا یہ جملہ ہے کہ اب وہ سچی ہیں جھوٹی نہیں معلوم، بالآخر ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ روایات کے باب میں آپ انہی آیات کے ذیل میں آپ آیات کا روایات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کہا کہ کسی نے ان کی شکایت کی تھی، اب وہ سچی تھی یا جھوٹی تھی یا تہمت تھی یا کیا بلا تھی، تہمت یہ لگائی تھی کہ ان دو لوگوں نے جو آپ کے نوکر ہیں یا آپ کے خادم ہیں، انہوں نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا ہے، زہر ملانے کی وجہ سے آپ کو نابود کرنے کے چکر میں یہ جرم ان کا، انہوں نے کہا اس کو بھی اٹھا کے ان کو بھی جیل میں ڈال دو۔ خوب اس نتیجے میں کیا ہو گیا؟ داخل معہ فی السجن فتیان، دو اور بھی نوجوانوں کو پکڑ کر، اگرچہ وہ بھی غلام ہی ہیں، وہ بھی عبد ہی ہیں، لیکن عبد کس کے ہیں؟ بڑے بادشاہ کے، وہ بڑا جو ان کا رب ہے اس کے۔ اب یہاں سے اب وہ جو جیل میں آتے ہیں، جیل میں آنے کے بعد پورا مادرہ قرآن کاٹ کر فوراً منتقل ہو جاتا ہے کسی دوسرے مطلب کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ وہ مطلب یہ کہ آگا جب جیل میں آئے تو فوراً تو انہوں نے خواب نہیں دیکھا، اور فوراً تو احسان حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے باور نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک زمانے تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہے ہیں، جیل میں رہنے کے ساتھ کردار حضرت یوسف علیہ السلام دیکھا ہے۔ کردار کو دیکھنے کے بعد جب ان کو سدھ بدھ ہوئی ہے کہ یہ بھی عالم ہے، یہ جانتا ہے، یہ ان کی معلومات ہیں، یا یہ پاکیزہ انسان ہے، جب یہ ساری چیزیں اس پہ عیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد اب آ کے کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر یا تعویل بتاؤ۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي آسِرُ خَمْرًا۔ میں نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کو بنا رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں۔ شراب نہیں نچوڑی جاتی بلکہ انگور۔ خوب کیوں کہا انی ارانی آسر خمرن؟ شراب کو نچوڑ رہا ہوں، یہ وہی ہے جو آپ معنی بیان میں پڑھتے ہیں۔ مجاز میں جب علاقہ ما یعول ہوتا ہے، علاقہ اول کی بنیاد پہ وہ بعد والا جو جس میں اس کو تبدیل ہونا ہوتا ہے اسی کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ وہ حقیقت انہوں نے کہنا چاہیے تھے انی آسر و عنبن یا آنابن، انگور نچوڑ رہا ہوں۔ انگور نچوڑ کے کروں گا کیا؟ وہ شراب بناؤں گا۔ خود جس کو بنانا ہے پہلے ذکر کر دیا ہے علاقہ ما یعول کی بنیاد پہ۔ انی ارانی، اور یہاں پہ ارانی، یہاں پہ ارانی، یہ ارانی یہ رؤیت ہے، اور رؤیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی خواب ہے۔ یہاں پہ رؤیت عقیدے کے معنی میں نہیں ہے، وہ قرینہ کیا ہے؟ البتہ عرض کیا تھا کہ لفظ رعا عقیدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ رائے کیا ہے یعنی عقیدہ کیا ہے؟ انی ارانی، میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ رؤیت خواب کے لیے کیسے بن گئی؟ یہ رؤیا کیسے بن گیا؟ کہ یہ خود نون متکلم جو ہے یہ قرینہ ہے کہ اس ارا سے مراد عقیدہ نہیں ہے بلکہ اس را سے مراد خواب ہے۔ انی ارانی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنا عقیدہ تھوڑی ہوتا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ میری نظر یہ ہے، میرا عقیدہ یہ۔ انی ارانی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ ہوتا ہے نا خواب میں اپنے آپ کو آدمی دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، وَإِلَّا نظریے میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ بس یہ نون متکلم کی ضمیر بتاتی ہے کہ انی ارانی، میں نے خود کو دیکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد متکلم کی ضمیر بتاتی کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ انی ارانی آسر خمرن، میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احملو فوق راسی خبزہ، میں نے کیا دیکھا ہے خواب میں؟ کہ میرے سر کے اوپر روٹی رکھی ہوئی ہے۔ تاکل الطیر من، پرندے آ کر اس روٹی کو کھا رہے ہیں۔ اب فوراً کیا کہتے ہیں؟ نبئنا بتاویلہ، اس کی تعویل بتاؤ۔ تعویل کا مطلب کیا ہے؟ تعویل کا تھا نا مرجع، بازگشت کا۔ اس خواب کی ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت ہمیں معلوم نہیں، آپ اس خواب کی حقیقت کو ہمارے لیے بیان کرو۔ اس لیے خداوند عالم نے کیا کہا کہ جو ہمارے راستوں پہ چل نکلتا ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، البتہ وہاں پہ نقطہ عرض کرنا تھا لیکن وہ مغفول عن واقع ہوا۔ احادیث جمع ہے کس کی؟ حدیث کی جمع نہیں ہے۔ احسن، حدیث کی جمع احادیث نہیں ہوتی، چونکہ فعیل کا وزن افاعیل کے وزن پہ استعمال نہیں ہوتا۔ شریف اشاریف نہیں ہوتا، شرفا۔
احادیث حدثا اس کی جمع ہے. احادیث کس کی جمع ہے؟ احدوثا. اکاذیب اکذوبہ. اسی طرح اساطیر اسطورہ. احادیث احدوثا کی جمع ہے. احدوثا کس کو کہتے ہیں؟ واقعہ، داستان، کوئی چیز جو رونما ہوتی ہے، امر جدید. اور حدیث جب اس کی جمع ہوگی کیا ہوگا؟ یعنی واقعات، داستانیں. اب وہ حدیثیں نہیں ہیں جس کو آپ پڑھتے ہیں کتب حدیثی میں، وہ نہیں ہے. ہم اس کو احادیث کا یعنی حقائق کا علم دیں گے، ان واقعات کے پیچھے کیا کار فرما ہے اس کا علم ہم اس کو عطا کر دیں. خوب یہ بھی کیا کہتے ہیں؟ نبئنا، ہمیں خبر دو بے تعویل. خوب کیا دیکھا ہم نے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ذرا وہ بازگشت، وہ مرجع بتاؤ. اس خواب کے پیچھے کون سی حقیقت کار فرما ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ خوب وہ ہمیں بتاؤ. کیوں بتاؤ؟ انا نراکا من المحسنین. یہاں پہ نرا وہی عقیدے کے معنی میں ہے، چونکہ انا نراکا ہم نے دیکھا نہیں ہے. انا نراکا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انکا من المحسنین، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیسے آپ کو پتہ چل گیا یہ محسنین میں سے اگر آپ نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاری ہے تو کیسے پتہ چلا کہ یہ خود بھی ذاتاً بھی حسن ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ احسان کرتا ہے؟ ایک زمانے تک اس کا مطلب ہے زندان میں رہیں اور خلقیات حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بالعیان مشاہدہ کیا ہے. مشاہدہ کرنے کے بعد اس بات پہ پہنچے ہیں کہ یہ واقعاً محسن ہے. البتہ یہ پھر آیت احسان پہ کیوں ختم ہو رہی ہے؟ یہ پھر وہی بات ہے کہ جتنے بھی کلمات ذکر ہوتے ہیں وہ عنوان اللہ ذکر. کس کو تعویل علم کا پتہ ہوتا ہے آقا؟ جواب، جو بھی مرلہ احسان پہ فائز ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ کسی نبی کے ساتھ مختص نہیں ہے. آیت نے ذکر کر دیا کہ جو بھی محسنین میں سے ہوں تعویل حدیث کا علم حاصل کر لیتا ہے اور ہم دے دیتے ہیں. یعنی تم آ جاؤ مرلہ احسان پہ، دیکھو پھر ہم آپ کو یہ علم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. بس یہ برہان دیگر ہے جو آیت جس پہ ختم ہو رہی ہے. بس احسان کیا ہے؟ ایک ذاتاً حسن ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی احسان سے کام لیتا ہے، دوسروں کی مشکلات بھی حل کرتا ہے. یوں نہیں ہے کہ فقط اپنی مشکل حل کرتا ہے، فقط اپنے آپ کو مرلہ احسان پہ لے کے جاتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی آہستہ آہستہ مقام احسان تک پہنچاتا ہے. چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ محسنین میں سے ہو، یقین ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم آپ کے سامنے آئے اپنے خواب کو بیان کر رہے ہیں. اتنے عرصے میں جو سیرت اور کردار یوسف علیہ السلام دیکھا ہے. خوب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے خواب کو دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ لیتا اللہ سے کام لیا. پہلے کیا کہا؟ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ. کیا وہ کھانا ابھی تک تمہارے پاس نہیں آیا جس کو آپ کھاؤ گے؟ یعنی جب تک کھانا نہیں آ جاتا اس وقت تک انتظار کرو، جب کھانا آ جائے گا اس کے بعد تعویل بتاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ اللہ سے کام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ وہ بعض مسائل ہیں جس کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہے. جب دقت نہیں ہوتی ترجمے کی طرف، پھر وہ دوسرے مسائل پیش آتے ہیں. کیا کہا کہ آ کے پوچھا تو بتا دو، کیونکہ جیسے انہوں نے آ کے خواب کو بیان کیا تو بتا دو. اور ہوا بھی ہے جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے 7 گائیں دیکھی ہیں، 7 گوشے دیکھے ہیں، فلاں دیکھیں، اور وہ جب بھاگتا ہوا آدمی وہی جو جیل میں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، وہ جب آیا کہتا ہاں میں ایک کو جانتا ہوں جو جیل میں ہے جو خواب کی تعبیر جانتا ہے. فوراً آیا یوسف سے کہا کہ ایھا الصدیق، خوب آپ بتاؤ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ جیسے اس نے خواب بیان کیا فوراً تعبیر بتا دی یا نہیں بتائی؟ خوب وہاں پہ اللہ تعالیٰ اللہ سے کام کیوں نہیں لیا؟ خوب یہاں پہ کیوں مہلت مانگ رہے ہیں کہ جب تک کھانا آئے گا اس وقت تک انتظار کرو، جب کھانا آ جائے گا کھا لو گے تعویل بتا دوں گا. یہ کیا مطلب ہے؟ بس مطلب اللہ تعالیٰ اللہ سے کام لینا نہیں ہے، مطلب مزید یقین کو بڑھانے کے لیے پہلا کام یہ کیا ہے کہ تمہاری تعویل بیان کرنے سے پہلے تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ ابھی وہ کھانا جو تمہارے لیے نہیں آیا وہ پہلے بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. اگر وہ دیکھ لو گے اور پھر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں واقعاً جو بات کروں گا واقعے کے مطابق ہوگی، اس کے بعد جب تعویل بتاؤں گا تمہیں آپ کو یقین ہو جائے گا. بس مطلب یہ تھا اللہ تعالیٰ اللہ سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ تعویل بتانے سے پہلے ان کو مرحلہ یقین پہ پہنچانے کے لیے بات یہ کی ہے کہ وہ کھانا جو ابھی تک تمہارے لیے نہیں آیا جو تم کھاؤ گے، نبأتکما، پہلے اس کی خبر دیتا ہوں کہ آج کھانا کیا ہوگا. اور جب کھانا بتا دوں اور واقع میں جب آئے اور دیکھو وہی ہے جو میں نے بتایا انہی خصوصیات کے ساتھ، جب کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ خوب ظاہر سی بات ہے انسان کا یقین پختہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا. خوب اس کے بعد جب تعویل بتاؤں گا پھر انکار کی کوئی جگہ ان کے لیے
نہیں ہوگی. بعد میں بے شک وہ کہتا نہیں میں نے خواب نہیں دیکھا ہے. کہا نا اب جو تم نے پوچھا تھا وہ اٹل ہو گیا, وہ اب ہو کر رہے گا. بس قال لا یاتیکما طعام, نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا, ترزقان ہی جو تم دونوں کھاؤ گے, الا نباتکما بتاویل, مگر یہ کہ اس وقت تمہیں تعویل کی خبر دوں گا. یعنی پہلے کھانے کی خبر بتاتا ہوں جو ابھی نہیں آیا ہے, اور جب وہ کھا لو گے تو اس کے بعد تمہاری تعویل کا علم بھی اور حقیقت حال کو بھی بیان کر دوں گا. قبل ان یاتیکما, اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے, نباتکما, پہلے تمہیں خبر دیتا ہوں. بس 2 اور 2 4 کی رہا اللہ تعالیٰ, اللہ کی بات نہیں ہے, ٹالا نہیں ہے, بلکہ کیا کہا ہے مزید استحکام کے لیے. البتہ بعض مفسرین نے یہ مطلب مزید اس کرنے کے لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام فقط وہ نہیں ہیں جو اپنا سلسلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں, بلکہ اپنے سے پہلے اپنے سے بعد کے حالات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. کہا کہ جو بھی مرحلہ احسان پہ آ جائے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آقا وہ ہر چیز کی خبر دے سکتا ہے. کمائیں کے بعد میں یہی انبیاء کی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اعلان کیا, کیا اعلان کیا ہے نا, ہاں, ما تدخرون فی بیوتکم, جو کچھ تم گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی مرحلہ احسان پہ آ جاتا ہے مستقبل کو ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہے. کسی کے ہاں بارز ہو جاتا ہے, کسی کے ہاں نہیں ہوتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مرحلہ احسان میں آتا ہے یہ خدا کا وعدہ ہے, خدا کا قانون ہے کہ تم آؤ مرحلہ احسان پہ آؤ, ہم ماضی مستقبل استقبال کیا کر دیں گے, ایک جیسا کر دیں گے, سب برابر ہے. بس پھر کائن ما یکون ما ہوا کائن, یہ کیا ہے, ایک ہی ہے. بس اگر کوئی معصوم یہ اعلان کرے کہ مجھے ما کان و ما یکون و ما ہوا کائن کی خبر ہے, تعجب نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ مرحلہ احسان پہ نہیں ہے, بلکہ مرحلہ احسان سے کہیں بالاتر ہیں. یہ مرحلہ احسان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر مرحلہ احسان پہ آؤ, بھلے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کی منزل وہ الگ منزل ہے, اور وہاں پہ اوحدی از معصومین پہنچے ہیں, نہ سب معصوم ہو. بس مطلب یہ ذکر کرنا چاہ رہے تھے کہ پہلے تمہیں طعام کی خبر دیتا ہوں, اس کے بعد تمہیں تمہارے خواب کی تعویل بتاؤں گا. ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي, خوب یہ کیسے ہوا ہے, یہ خدا کا لطف ہے. مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي, اور کس وجہ سے مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي, ایسے ہی دے دیا خدا نے, بغیر قانون کے, بغیر وجہ کے, بغیر سبب کے. نہ, اسباب کیا تھے, وہ اسباب یہ تھے کہ اپنے دامن کو پاکیزہ رکھو جہاں پہ بھی مسئلہ آ جائے. اور یہی وجہ تھی, حسن اور جمال یوسف باعث بن رہا تھا کہ زلیخا کا لالچ بڑھتا گیا اپنے آپ کو آلودہ کرنے کے لیے, طماع بنتی گئی. لیکن جیسے ہی عصمت, عفت اور پاکدانی یوسف کی دیکھتی ہے, مایوس ہوتی جاتی ہے. مایوس کیسے ہوتی جا رہی ہے کہ یہ کبھی بھی میری خواہشات کو پورا نہیں کرے گا. واقعاً انسان کو ایسے زندگی بسر کرنی چاہیے, کردار اتنا حسین ہو کہ کردار کو دیکھتے ہوئے لوگ مایوس ہو جائیں کہ یہ ایسا کام نہیں کرے گا. چونکہ ہم ایسے ہیں کہ اگر ہمارے مفادات وابستہ ہوں تو ہم قوانین کو بھی چینج کر دیتے ہیں, توجیحات کر کے سارا کچھ حلال کر لیتے ہیں. اور جب مخالف کی بات آتی ہے وہاں پہ ہمیں دین بھی سوچتا ہے, عدالت بھی سمجھ آتی ہے, بیت المال بھی سمجھ آتا ہے, سارے قوانین دین کے 100% ہم تطبیق کرنے کی منزل پہ ہوتے ہیں. لیکن وہی بات پلٹ کر ہماری اپنے لیے ہو نا, اب وہ کئی ایک توجیہیں کر کے اس کو حلال کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے, ذالک مما علمنی ربی, یہ خدا نے مجھے تعلیم دی ہے. کیوں تعلیم دی ہے, پھر وہی مطلب کہ آقا عرض کیا ہے, اس کو بڑے غور سے دیکھیں. البتہ بس اوقات توجہ ہوتی ہے تو اس کو بیان کر دیا جاتا ہے, اگر توجہ نہ بھی ہو تو آپ ضرور اس بات پہ توجہ رکھیں کہ جن آیات پہ, جن کلمات پہ آیات کا اختتام ہوتا ہے وہ در حقیقت پلٹ کر علت بن رہی ہوتی ہے مطلب اول کے لیے. وہ کیوں خدا نے مجھے تعلیم دی ہے, کا کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے تعلیم دی ہے. اب وہ کیا کیا ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. پہلا مطلب, بعض کام سلبی ہیں اور بعض کام ایجابی ہیں. سلبی کام میں نے کیا کیا ہے, ایسے ہی خدا نے مجھے تعلیم دے دی ہے کہ میں تمہیں خواب کی تعویل بتاتا ہوں. سب سے پہلے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, پہلا کام اور بڑا سخت ہے. ایسی قوم سے ہجرت کرنا ضروری ہے جو مومن نہیں ہے, تب جا کے مقام احسان پہ پہنچتا ہے. وہ اللہ جس قوم کے اندر کفر بھی ہو, نفاق بھی ہو, شرک بھی ہو, آلودگی بھی ہو, گناہ بھی ہو, اور انسان ان کے ساتھ مست رہ کر انہی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو, کچھ بھی نہیں ملے گا. لہذا دعائے عرفہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں, امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ نعمتوں کا تذکرہ کیا
کہ آپ کی اس نعمت کا میں شکر گزار ہوں. اس نعمت ان نعمتوں کو ذکر کرتے کرتے کیا ذکر کرتے ہیں؟ برجستہ ترین نعمت. کہا کہ الہ العالمین تیری اس نعمت پہ میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میری ولادت سے پہلے پورے ماحول کو کفر اور شرک سے پاک کیا اور پھر میری ولادت کا انتظام کیا. یعنی مکہ کی سرزمین پہ میری ولادت نہیں ہوئی. کہاں پہ ہوئی ہے؟ مدینہ میں. اور مدینہ میں بھی اس وقت نہیں کہ جب وہ اوس و خزرج آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، بلکہ کیا ہوا؟ جب پیغمبر اسلام آئے سارے حالات ختم ہو گئے، سب دائرہ اسلام میں آئے، حکومت اسلامی تشکیل پا گئی. پیغمبر اسلام جب حاکم شرعی کے طور پہ مدینہ کے اندر کار فرما ہو گئے، تو نے میری ولادت کا انتظام کیا. حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہی ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ مجھے خدا نے تعلیم جو دی ایسے ہی دی ہے. کہا پہلا کام میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے یہ کام انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، ایسی قوم کو میں نے ترک کر دیا. البتہ اس قوم سے مراد کیا ہے؟ یہی جو ابھی سرزمین مصر میں ہیں، یہ صحیح سارے کافر اور مشرک اور اپنے دین کے تھے. اور کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے سب کچھ اپنے آپ کے دامن کو آلودہ میں نے نہیں کیا، عفت کو برقرار رکھا، انہوں نے اٹھا کے مجھے جیل میں رکھا. میں نے جیل گوارا کر لی لیکن اپنے آپ کو آلودہ کرنا گوارا نہیں کیا. اور یہ دوسرا مقام ہے کہ آقا یہ جیل میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام شاکر ہیں، شاکی نہیں ہیں. آقا شاکر اور شاکی میں فرق ہے. شاکی وہ ہوتا ہے کہ جو مصیبت میں پھنستا ہے تو اس کی شکایت کرتا ہے، لیکن شاکر وہ ہوتا ہے کہ اس کو فرصت سمجھ کے خداوند عالم کی بارگاہ میں آ کر شکر ادا کرتا ہے. اور وہ پھر جو خطیبوں کی محنت ہے، غریبوں کی محنت، کہ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال کے شکایت میں مبتلا کر دیتے ہیں، ادھر جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جیل میں ڈال کے شاکر. دونوں شاکر ہیں. ہاں دونوں اللہ کے معصوم بندے ہیں اور دونوں مقام شکر پہ. اور یہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے چھوڑ دیا ہے. اور خدا نے یہ لطف کیا ہے کہ مجھے ایک آزاد مکان دیا ہے کہ جس آزاد مکان میں رہ کر میری فکر بالکل صاف ہوگی، آسودہ ہوگی. یعنی فکری اعتبار سے میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ اب کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو جیل میں مجھے آلودہ کر سکے. اب جیل میں مشکلات آئے الگ، وہ بدنی مشکلات ہیں، لیکن روحانی مشکل نہیں. خود جو روحانی مشکل نہیں ہے، جس نے وہ مکان عطا کیا ہے، جائے شکر ہے یا جائے شکوہ ہے؟ یہ جائے شکر ہے. بس وہ تہمت ہے جو فقط اپنے ایک نقطہ بیان کرنے کے لیے ایک معصوم کو لتاڑ کر دوسرے معصوم کو اوپر ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے. ولی اگر قرآن کی تعلیمات دیکھیں قطعاً ایسا نہیں ہے. وہ پہلا میں نے کیا کیا، خدا نے مجھے تعلیم کیوں دی؟ اس وجہ سے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. اور دوسرا نقطہ، میں نے ایسی قوم کو چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ جو اصل معاد پر عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. آقا یہ دیکھ لیں کہ جو شخص مبدا اور معاد کا معتقد ہوتا ہے وہی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، ولی جو مبدا اور معاد کا معتقد نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو آلودگی سے نہیں بچا سکتا. کیوں؟ اگر مجھے پتہ ہے کہ جو آج میں کر رہا ہوں کل کو ان اعمال کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، اگر یہ ذہن میں عقیدہ ہے تو میں احتیاط کروں گا. اور اگر میں بالکل حیوانوں کی طرح آزاد ہوں کہ بھائی نہ کوئی کل ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی بررسی کرنے والا، کچھ بھی نہیں ہے، میں پھر احتیاط کروں گا؟ کوئی احتیاط نہیں. میں اپنی لذت اٹھانے کے لیے ہر قسم کا جو ظلم قابل تصور ہے وہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا. بس یہ جو ظلم سے چیز روکتی ہے وہ کون سی چیز روکتی ہے؟ وہ عقیدہ آخرت ہے، وہ عقیدہ معاد ہے جو انسان کو کنٹرول میں لے کے آتا ہے. البتہ یہاں پہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دقیق مطلب بیان کیا ہے کہ اب فرصت نہیں، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے. بس کیوں خداوند عالم نے تعلیم دی؟ کہ ان دو عنصر کی وجہ سے. ایک، میں نے ایسی قوم کو چھوڑا ہے کہ جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتے، انہیں مبدا قبول نہیں ہے، ان کو بتوں کی پوجا میں مصروف ہیں. دوسرا، ان کو معاد پہ عقیدہ نہیں ہے. خود جب معاد پہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی لذت اور کامجوئی کے لیے جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں. میں نے ایسی قوم کو چھوڑ کر زندان کو قبول کر کے اپنے آپ کو آسودہ کر دیا ہے. کیوں؟ چونکہ میں مبدا کا بھی معتقد ہوں اور معاد کا بھی معتقد ہوں. اگر آج میں نے اپنے آپ کو آلودہ کیا تو کل مجھ سے پوچھا جائے گا بھائی یہ کام کیوں کیا ہے. انشاءاللہ مطلب دقیق انشاءاللہ کل اشارہ کریں گے. بس وہی آیت جس پہ ختم ہو رہی ہے وہ در حقیقت علت بن رہی اسی تعلیم کی. تعلیم خدا اس کو دیتا ہے کہ جس کے اندر عقیدہ مبدا بھی ہو اور عقیدہ معاد بھی ہو. والحمد للہ رب العالمین.